ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے سنیے تازہ ترین خبریں۔ 18 جولائی کو شوپیاں میں بھارتی فوج کے ہاتھوں جعلی مقابلے میں شہید ہونے والے راجوری کے 3 مزدوروں کی میتیں قبر کشائی کے بعد ان کے اہل خانہ کے حوالے کر دی گئیں، جنہیں آبائی علاقوں میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ بھارتی فوج نے نوجوانوں کو ایک جعلی مقابلے میں شہید کر کے انہیں نامعلوم عسکریت پسند قرار دے دیا تھا۔ بعد ازاں تصاویر کے اجراء پر نوجوانوں کے اہل خانہ نے ان کی شناخت امتیاز احمد، ابرار احمد اور محمد ابرار کے طور پر کی، جو کام کی تلاش میں وادی کشمیر گئے تھے۔ اس حوالے سے مقبوضہ جموں کشمیر کی ہائی کورٹ میں مفاد عامہ کی ایک درخواست دائر کی گئی ہے، جس میں جعلی مقابلے میں نوجوانوں کے قتل کی تحقیقات پولیس کی بجائے ایک خصوصی تحقیقاتی ٹیم کے ذریعے اور عدالت کی نگرانی میں کرانے کی استدعا کی گئی ہے۔ دریں اثنا کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے بھارتی فوج کی طرف سے جعلی مقابلے میں بے گناہ مزدوروں کے قتل کو عالمی برادری اور انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیموں کے لیے چشم کشا قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے ایک بار پھر ثابت ہو گیا ہے کہ بھارت مقبوضہ علاقے میں بدترین مظالم ڈھانے اور سنگین جنگی جرائم میں ملوث ہے۔ شوپیاں کا واقعہ سینکڑوں جعلی مقابلوں میں سے ایک ہے، جن میں میڈلز، انعامات اور ترقیاں حاصل کرنے کے لیے آرمڈ فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ جیسے کالے قوانین کے تحت جواب دہی سے مستثنی بزدل بھارتی فوج نے بے گناہ نوجوانوں کو عسکریت پسند قرار دے کر بہیمانہ طریقے سے شہید کیا۔ بھارتی فوجیوں نے آج ضلع بارہمولہ کے علاقے نوپورہ کا محاصرہ کر کے تمام راستے بند کر دیے اور گھر گھر تلاشی کی کارروائی شروع کی۔ دوسری طرف قابض حکام کی عوام دشمن پالیسیوں کے خلاف بطور احتجاج ہندواڑہ کے متعدد پنچوں نے اپنے عہدوں سے استعفیٰ دے دیا ہے، جبکہ دہلی پولیس کے خصوصی سیل نے عسکریت پسندوں کا ساتھی ہونے کا جھوٹا الزام لگا کر 4 کشمیری نوجوانوں کو گرفتار کر لیا۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ بھارت نے آج تک کشمیریوں کو زیر کرنے اور اپنے جابرانہ تسلط کی قبولیت پر انہیں آمادہ کرنے کے لیے کیا کچھ نہ کیا۔ لاکھوں افواج کا وحشیانہ استعمال، دہشت و وحشت کے حربے، جھوٹ کی مشین، اقتصادی پیکیجز کے نام پر سیاسی رشوتیں، دھونس، دباؤ، پابندیاں اور مکر و فریب، غرض کی کس ہتھ کنڈے کا صرف گزشتہ 30 برسوں کے دوران ہی استعمال نہ کیا گیا۔ بھارتیوں کے ترکش میں کون سا ایسا تیر بچا ہے جو انہوں نے استعمال نہ کیا ہو؟ انہوں نے تو جموں کشمیر کے خصوصی درجے کے خاتمے کے لیے آئینی دہشت گردی کا وہ تیر بھی آزما لیا جو ان کے اپنے آئینی ماہرین یہ کہتے ہوئے استعمال کرنے سے خبردار کر رہے تھے کہ اس سے کشمیر سے متعلق رہی صحیح سے بھی محروم ہو جاؤ گے۔ بھارتیوں نے کشمیریوں کو توڑنے کے لیے انہیں مذہبی، مسلکی اور طبقاتی سطح پر بھی تقسیم کرنے کی بڑی کوششیں کی۔ پنڈتوں کو جھانسا دے کر نکالا گیا۔ سکھوں پر پراسرار حملوں اور انہیں دھمکانے کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ آستانوں اور خانقاہوں کو رات کے اندھیرے میں نظر آتش کیا گیا۔ شیعہ سنی فسادات کرانے کی کوششیں کی گئیں۔ برسا برس سے مجاہدین کے خلاف غلیظ پروپیگنڈا، حریت قیادت کا میڈیا ٹرائل اور اسے قید کر کے عوام کو متنفر اور دور کر کے ایک ایسا خلا پیدا کرنے کی انتھک کوششیں کی گئیں کہ جس میں داخل ہو کر تحریک آزادی کو باطنی طور پر مجروح اور پامال کیا جائے۔ مگر صد آفرین ہے کشمیری عوام پر کہ جنہوں نے کبھی بھی اس شیطان صفت دشمن کو یہ موقع نہ دیا۔ دراصل آزادی کے لیے ان کا جذبہ و نظریہ فطری ہے اور بچوں، بوڑھوں اور خواتین سمیت پوری قوم کو اس جذبے نے ایک لڑی میں پرویا ہوا ہے، تحریک کو ایک وحدت فراہم کی ہوئی ہے اور اس کی روحانی دیوار کو اس قدر مضبوط بنا رکھا ہے کہ بھارت کبھی بھی اس کو شکست نہیں دے سکتا۔ آزادی کا جذبہ کشمیر کے ہر دل میں جڑیں پکڑ چکا ہے اور بھارتی مظالم الٹا ان جڑوں کی آبیاری کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں۔ بھارتی تسلط سے مزاحمت کشمیریوں کے لیے ایک عبادت بن چکی ہے۔ کشمیری جانتے ہیں کہ مزاحمت کے سوا ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ ہے اور نہ تحریک وحدت کے سوا ان کے پاس دفاع اور بقا کا دوسرا سامان۔